ڈوبنے سے پہلے پیرانے پیر کو یاد کیا ہے، یا غوث المدد کا ہم نے نعرہ لگایا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی آتینی شیئن کا شیئن للہ کہ ہم نے صدا بلند کی ہے۔ وہ کشتی ہماری، وہ ناؤ ہماری جو پانی میں ڈوبنے والی تھی، غوث اعظم کو پکارا، اچانک پانی کی سطح میں ایک نورانی ہاتھ ظاہر ہوا اور گرداب بلا سے ہماری کشتی کو بچایا اور ساحل مراد تک پہنچا دیا۔ ہماری کشتی بچ گئی تو ہم نے جان لیا پانی میں، سمندر میں جس غوث اعظم کو ہم نے پکارا تھا وہ بغداد سے غوث اعظم نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا ہے، اپنا دست کرم بڑھا دیا ہے۔ لوگوں نے، شاگردوں نے کہا بتائیے وہ دن کون سا تھا، وہ ٹائم کون سا تھا، وہ وقت کون سا تھا؟ تو ان لوگوں نے جو بتایا، ان لوگوں نے ڈائری ملایا، وہی دن تھا، وہی ٹائم تھا، وہی وقت تھا۔ شاگردوں نے سمجھ لیا یہ غوث اعظم کی نظر ہے، ہماری کتابوں کی تحریر پر بھی ہے اور ڈوبنے والوں کی تقدیر پر بھی ہے۔ زور سے بولیے، یہ غوث اعظم کا مبارک کان ہے جو ہمارے پڑھائی کی آواز کو بھی سن رہا ہے اور سمندر میں پکارنے والوں کی فریاد کو بھی سن رہا ہے۔ یہ غوث اعظم کا مبارک ہاتھ ہے جو کرتے کے اندر میں بھی ہے اور سمندر کی تہوں میں بھی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا پیارے، ہم انسان ہیں، ہم زندہ ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ہاتھ چلتا ہے، پیر اڑتا ہے، مگر ہماری آنکھ تھوڑی دور کو دیکھا کرتی ہے، ہمارا کان تھوڑی دور کو دیکھا کرتا ہے، ہمارا ہاتھ تھوڑی دور کی چیزوں کو پکڑتا ہے، مگر یہ کون ہے؟ یہ روح والی آنکھ ہے، یہ روح والا کان ہے، یہ روح والی زبان ہے۔ غوث اعظم کی نظر، غوث اعظم کی زبان، غوث اعظم کا کان روح والی نہیں، روحانیت والی کان ہے، روحانیت والی زبان ہے۔ جب روح سے بندہ روحانیت کی منزل کو پہنچ جاتا ہے، ڈوبنے والوں کی کشتی کو تیراتا ہے۔ جو بغداد سے رہ کے جو بغداد سے رہ کے سمندر والوں کو بچا سکتا ہے، وہ بغداد سے رہ کے ہمارے یہاں دیار میں رہنے والے کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، ہماری مجلس کو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں، ہماری محفل کو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ذکر کو بھی وہ دیکھتے ہیں، ہمارے لنگر کو بھی وہ دیکھتے ہیں، ہمارے جذبہ محبت کو بھی وہ دیکھتے ہیں۔ زور سے بولو پیارے سبحان اللہ۔ آج کی مجلس میں بابا، آج کی مجلس میں لوگ بہت کم ہیں اور چند خواتین ہیں، اللہ انہیں پردہ عطا فرمائے۔ یہ کتابوں میں یہ واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ بہار میں 2 ضلع ہے، ایک بھاگلپور کی سرزمین ہے، شاید آپ نے نام سن رکھا ہوگا بھاگلپور کی سرزمین، اور اسی سے نزدیک سہرسہ کا ضلع ہے۔ سہرسہ میں ہمارے استاد مفتی قاسم صاحب وغیرہ ہیں، مسجد میں پڑھاتے ہیں، ان کا ضلع سہرسہ ہے۔ سہرسہ سے تھوڑی دوری پہ بھاگلپور کا مشہور ضلع ہے، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے عالم اس دھرتی میں پیدا ہوئے۔ ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جو سسرال سے میکے جا رہی تھی اور ضرورت آن پڑی، وہ چل کے جا رہی تھی، اکیلی جا رہی تھی۔ جتنا راستہ اس نے گاڑی گھوڑا سے طے کیا وہ طے کیا، کچھ راستہ اس کو کھیت کا طے کرنا تھا، کھیت میں پگڈنڈیوں میں اکیلی وہ خاتون جا رہی تھی۔ اتنے میں اس نے محسوس کیا پیچھے کچھ اوباش لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اس نے محسوس کیا یہ لوگ میری عزت کے، میرے دولت کے خواہش مند نہیں ہے، دولت کے لٹیرے نہیں ہیں، میری عزت کے لٹیرے ہیں، یہ مجھ سے برا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے اپنے ہوس کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عورت ہے، عورت ہے، اکیلی ہے، کھیت میں چلی جا رہی ہے، پگڈنڈیوں میں اور ہیڑ میں میڑ میں وہ چلی جا رہی ہے، اور یہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ تنہائی ملے گی، تنہائی ملے گی تو اپنا برا ارادہ کی معاذ اللہ وہ تکمیل کریں گے۔ اب یہ لڑکی عورت ہے، اپنی جان نہیں ایمان بچانا چاہتی ہے، گناہ سے اپنا دامن بچانا چاہتی ہے۔ کتابوں میں نہیں، آج سے 8-10 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ وہ چلی جا رہی ہے، اتنے میں اس نے محسوس کیا کہ یہ بدمعاش لڑکے اس کا پیچھا کر رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں۔ کھیت میں کنواں تھا، کنواں کا مڈیر نظر آیا اور کنویں کے پاس گئی۔
गई कि कुएं में कूद के छलांग लगा देगी और जान तो दे देगी, मगर गुनाह का दाग अपने दामन आंचल में आने नहीं देगी। बदकारी नहीं करेगी, गुनाह नहीं करेगी, जान दे देगी। चुनांचे लड़के करीब आ रहे हैं और ये लड़की कुएं के पास चली गई और पानी जाने के बाद उसने कुएं में छलांग लगा दिया और जब कुएं में कूदी तो या गौस का नारा लगाते हुए कूद गई। या गौस अल मदद का नारा लगाया और कुएं में छलांग लगा दिया। जैसे कुएं में वो पहुंची, अभी उसका पांव कुएं के पानी तक नहीं पहुंचा था, बगदाद से गौसे आजम का हाथ आ गया, बगदाद से गौसे आजम का दस्ते करम आ गया। ये जो कूद के गई तो पानी में नहीं, गौसे आजम के मुबारक हाथ में खड़ी हो गई। वो लोग समझे ये औरत मर गई है, वो लोग भाग गए, मगर ये खड़ी रही। फिर कुछ देर के बाद दूसरे लोग कुएं के पास आए, देखे जिंदा सलामत एक औरत कुएं में मौजूद है, उसे बाहर निकाला गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मस्जिद मोनी और दूसरा क्या नाम है, बीदरपुर के जियालो, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक कुआं कितना गहरा होता है। 100 फीट की दूरी होगी, 50 फीट की दूरी होगी, 150 फीट की दूरी होगी। गौसे आजम का मानने वाला अभी 150 फीट तक उसका पैर नहीं जाता है। बगदाद से हजारों मील की दूरी से सरकारे गौसे आजम का हाथ चला आता है। पता क्या चला, हमारा हाथ और है, गौस का हाथ और है, हमारा हाथ रूह वाला है। गौसे आजम का दस्ते करम रूहानी।